الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ ماہ ربیع الاول کے نسبت سے اور آج چھٹی بھی ہے 12 ربیع الاول کے تعلق سے ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے محافل کا اہتمام ہوتا ہے۔ جہاں تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذکر کا معاملہ ہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک دن یا کچھ گھڑیوں یا ایک مہینے یا خاص کسی موقع کا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نبی آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ البتہ بہرحال اس نسبت سے محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کی ثنا بیان کی جاتی ہے، آپ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ کچھ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں کہ جس سے کسی مکتب فکر کے علماء کو اتفاق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چوری کی بجلی استعمال کر کے چراغاں کرنا، یا اس قدر زوردار انداز سے اسپیکرز کا استعمال کرنا کہ لوگوں کی نیند خراب ہو اور لوگوں کی عبادات میں خلل واقع ہو جائے، یا حرام کے مال کو استعمال کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا اور سمجھنا کہ بڑا خیر کا کام ہو رہا ہے، یا اس انداز سے رسول اللہ علیہ السلام کی شان بیان کرنا نعت کے اشعار میں کہ جو بازاری قسم کے الفاظ ہوں، عشق و محبت کی بازاری قسم کی حرکتیں اور داستانیں اور الفاظ اس میں استعمال کیے جائیں، یہ تو عین بے ادبی کا پہلو ہے۔ یعنی ان حرکتوں سے تو کسی صاحب علم کو کسی بھی مکتب فکر کے وہ ہوں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہونا چاہیے، آپ کی نعت بیان ہونی چاہیے، آپ کی تعریف بیان ہونی چاہیے، آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے پھر آپ کی سیرت کا بیان بھی ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا تذکرہ آنا چاہیے۔ اگر ان مواقع پر ان مجالس میں یہ بات پیش نظر ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت میں اضافہ ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کا ہمیں ادراک ہو اور حضور کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے، اور اس سے آگے بڑھ کر حضور کی محبت کا تقاضا کہ حضور کی اطاعت کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی اتباع بھی کی جائے اور آپ کے مشن کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے، تو ایسی مجلس خواہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں منعقد کی جائے یا ربیع الثانی کے مہینے میں منعقد کی جائے، سال کے کسی موقع پر منعقد کی جائے، وہ مبارک ہے۔ لیکن اس کے برعکس معاملہ یہ ہو کہ بدعات کا اضافہ ہو، فضولیات کا اضافہ ہو، خرافات کا اضافہ ہو، مال حرام کو خرچ کر کے کوئی سمجھے کہ اجر و ثواب کا ہی باعث ہے، اور عین رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف کوئی اعمال اختیار کیے جائیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی بات اور اللہ کے رسول کی ناراضگی مول لینے والی بات ہوگی۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب بہرحال چھٹی کا دن بھی ہے، جمعے کا موقع بھی ہے، اسی نسبت سے آج کلام کرنا مقصود ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا قیمتی نقطہ یہ بیان کیا کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر کرنے ہم بیٹھیں تو بڑے ادب کا اور ادب کے معاملات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی انجینئر کی مہارت پر کلام کرنا چاہیں تو کم سے کم وہ بندہ ہونا جو خود انجینئر ہو۔ ایک ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ انجینئر کی مہارت پر کلام کرے تو غلط بات ہے نا۔ اسی طرح کسی ڈاکٹر کی مہارت پھر اس کی ڈیفرنٹ فیلڈز ہوں گی، خاص اسپیسیفک فیلڈ اور ڈسپلن کا معاملہ ہو، تو ایک ڈاکٹر کی مہارت پر کلام کرنے کے لیے کم سے کم کون ہونا چاہیے؟ کوئی ڈاکٹر تو ہو۔ اب بات کو آگے بڑھا لیں، کسی نبی کے مقام پر کم سے کم کون کلام کرے؟ نبی تو ہو۔ اور امام الانبیاء کی بات آ جائے تو ہے اب بہت بڑا سوالیہ نشان۔ ہم بات کرنے چلیں گے تو بے ادبی کا بھی امکان ہے، کہیں ہماری کم علمی بھی آڑے آ جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ جس ذات نے اپنے پیغمبر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا، اس ذات اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھیں اور اس کے کلام سے معلوم کریں کہ اس نے اپنے پیغمبر کی شان کیسے بیان کی، اپنے پیغمبر کا ذکر کیسے کیا، اور پھر ہمارا اگر بیان ہو تو اللہ کے بیان کے تابع رہ کر، اللہ کی کتاب کے تابع رہ کر، تو اسی میں خیر ہوگی۔ ورنہ جیسے ایک ڈاکٹر ایک انجینئر پر کلام کرنے بیٹھے گا تو غلط سلط بات کرے گا، ایک عام آدمی کسی پیغمبر پر کلام کرنے اپنی عقل سے بیٹھے گا تو غلط بات کرنے کا امکان موجود ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پیغام، اللہ کے کلام قرآن حکیم کو سامنے رکھ کر اب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو اسی میں خیر اور عافیت ہوگی۔ چنانچہ اسی نسبت سے چند مقامات قرآنی کا تذکرہ میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے بھی، اور اس نیت سے بھی کہ اللہ میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی عمل کا جذبہ بیدار کرے۔ یہ بھی یاد رہے، سیرت النبی کی سب سے پہلی کتاب خود قرآن حکیم ہے۔ سیرت النبی کی سب سے پہلی جامع ترین، مستند ترین لیونگ بک اگر ہے تو وہ خود اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کے اخلاق تو قرآن ہیں۔ تم قرآن الفاظ میں تلاوت کرتے ہو، کچھ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجسم دیکھنا ہو، قرآن چلتا پھرتا دیکھنا ہو، قرآن عمل میں دیکھنا ہو، قرآن کریم ایکشن میں دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضور کی سچی محبت اور حضور کی اطاعت اور حضور کی اتباع اور حضور کے مشن میں شامل ہو کر ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند آیات قرآنی کی روشنی میں حضور سے ہمارے تعلق کے کچھ پہلو بھی، اور حضور کی شان اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرماتا ہے، اور حضور کی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ذکر فرماتا ہے، اور حضور کے مشن کو اللہ تعالیٰ کیسے ذکر فرماتا ہے، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کیا ہے، اور مجھ سے اور آپ سے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یہ انشاءاللہ چند آیات کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر مقدم ہیں۔ ایک تعبیر یہ بھی کی گئی، بڑی دلچسپ ہے، بڑی دل کے کانوں سے سننے والی ہے، ہم پر ہم سے بڑھ کر اللہ کے رسول کا اختیار ہے، ہماری ذات پر ہم سے بڑھ کر اللہ کے رسول کا اختیار ہے، وہ ہم سے جو تقاضا کریں اس پر عمل کیا جائے، یہ بھی اس کی ترجمانی کی گئی۔ بہرحال نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر مقدم ہیں۔ گزشتہ خطاب جمعہ میں سالوں سے احادیث کا بھی ذکر آیا تھا جن کا حاصل یہ ہے کہ جب تک ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت نہ ہو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ البتہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ترازو ہمارے سامنے رکھتا ہے حب رسول کو جانچنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حوالہ پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا مگر اس کا ایک نقطہ آج میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اللہ تعالیٰ 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتوں کا ذکر ایک طرف فرماتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی علیہ السلام اس سے فرمائیے لوگو تو اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، یہ 5 رشتے ہیں، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ مکانات، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں۔ 5 رشتے اور 3 محبتیں، مال، تجارت، مکانات کی۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے، پھر ایک دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے موت یا عذاب کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک ترازو ہمارے بات میں ہم لگائیں، اس ترازو کے 2 پلڑے ہوں اور ایک پلڑے میں 8 محبتیں ہوں اور دوسرے پلڑے میں یہ 3 محبتیں ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت۔ دیکھ لیں اگر پہلا پلڑا بھاری ہے، کوئی مال کی محبت، گھر والوں کی محبت، رشتوں کی محبت، تجارت کی محبت، دنیا کی محبت، کرسی کی محبت، فیم کی محبت، اقتدار کی محبت، شہرت کی محبت، اگر یہ پلڑا بھاری ہے جاؤ انتظار کرو اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے کا، موت یا عذاب کا، اور ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور اگر دوسرا پلڑا بھاری ہے نور علی نور فہو المطلوب، وہی مطلوب ہے۔ وہ پلڑا کون سا ہے؟ اللہ کی محبت
اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. یہ نقطہ آج ہم دہرا رہے، پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ کی محبت یہ قلب کا معاملہ ہے. ماتھے پہ لکھا نہیں ہوگا کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے. کوئی میڈل نہیں لٹکا ہوا کہ لسٹ پہ لکھا ہوگا یا سرٹیفکیشن کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے سرٹیفائیڈ. کوئی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا یہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لٹکا ہوگا گلے کے اندر یا فریم کر کے آپ کے میرے گھر میں نہیں لگا ہوگا سرٹیفائیڈ رسول اللہ سے محبت کرنے والا. نو. وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. جہاد ایک مستقل عمل ہے، جہد کوشش سے اللہ کی بندگی کے لیے جہاد ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے جہاد اور محنت ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جہاد ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد ہے. اور کبھی اس میں ٹکراؤ کا مرحلہ آئے تو قتال کے تقاضے بھی اپنی شرائط کے ساتھ. یہ مستقل پورا ایک پروسیس ہے جہاد کا عمل، اور یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے. یہ جہاد کا عمل بتائے گا اللہ سے محبت ہے کہ نہیں. اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی مرضی پر عمل اور اللہ کی مرضی کو جاری رکھنے اور قائم کرنے کی جد و جہد ہوگی. اللہ سے محبت ہوگی، بندہ گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرے گا. اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو جہاد کا عمل بتائے گا، وہ محنت کرے گا رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کی، رسول اللہ کے مشن کو تھامنے کی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ السلام جس دین کو لائے اس کے نفاذ کی جد و جہد کرے گا. رسول اللہ جن منکرات کو مٹانے کو آئے ان کو مٹانے کی جد و جہد کرے گا. یہ جہاد کا عمل بتائے گا. ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، کچھ گلے میں کوئی لٹکا ہوا نہیں ہوگا میڈل وغیرہ یا سرٹیفکیٹ. یہ جہاد کا عمل بتائے گا یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے. یہ جہاد کا عمل بتائے گا یہ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے. تو محبت ثبوت مانگتی، محبت ثبوت مانگتی. رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو جہاد کا عمل کرنا ہوگا. اللہ کی بندگی کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جہاد. آج امت بھولی ہوئی. آج تو ہمیں شارٹ کٹ چاہیے نا جی، آن لائن جنت مل جائے کسی طرح. مال حرام ہی سے کیوں نہ ہو، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلا دو اور 4 تصویریں ہماری کھنچ جائیں، جنت ہماری پکی ہو جائے. حرام جہنم میں لے جانے والا ہے، جنت میں لے جانے والا نہیں حرام. اللہ کے رسول کی حدیثیں واضح طور پر، مسلم شریف کی روایات ہیں. سستی نہیں ہے اللہ کی جنت. تو یہ جہاد کا عمل بتائے گا کہ اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، اور یہ جہاد کا عمل بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن حکیم مشہور و معروف آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. آگے شرط بھی ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کس کے لیے اسوہ میں نمونہ ہے اور کس کو فائدہ ملے گا واقعتاً؟ جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. اللہ کو منہ دکھانا ہے نا، اس کا یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا یقین ہے کہ نہیں؟ آخرت اصل منزل ہے، اس کا یقین ہے کہ نہیں؟ یہ یقین ہوگا تو اسوہ سے فائدہ ہوگا. ورنہ رسول اللہ کی زندگی پر تو مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی کتاب لکھ دی گریٹ 100 کے نام سے، اور اپنے تئیں کہتا ہے میں نمبر 1 پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا. وہ نہیں کہے گا رسول اللہ، اس نے مین کہا یا پرسن کہا، پروفٹ نہیں کہا. مگر فائدہ کیا ہوا؟ کتاب چھپ گئی، دیٹس اٹ. اور غیر مسلم کیا مسلمان بھی کوٹ کر رہے ہیں. اصل فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ ایمان نہ لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم ایمان والے محض حضور سے محبت کا دعویٰ کریں اور حضور کی زندگی کو اختیار کرنے کی حتی الامکان کوشش نہ کریں، ان کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش نہ کریں، تو معاف کیجئے گا، تعریفیں ہم کر لیں گے، مجالس ہم سجا لیں گے، پروگرامز ہم کر لیں گے، کانفرنسز ہم کر لیں گے، کچھ خیر کے ظاہری اعمال بھی ہم کر لیں گے، اسوہ سے فائدہ نہیں ملے گا. تو یہ پری ریکویزٹ ہے اللہ کے سامنے حاضری کا یقین. آخرت اصل منزل ہے، اس کا یقین یہ ہوگا تو رسول اللہ کے اسوہ سے فائدہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام یہ قرآن کریم میں آیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، یہ جینرک بھی ہے عموم کے اعتبار سے بھی اور یہ خصوص کے اعتبار سے بھی ہے. عموم کے اعتبار سے کیا ہے؟ زندگی کے تمام معاملات و گوشوں کے لیے رسول اللہ کا اسوہ بہترین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ یقین شاید امت کو نہیں، ہم ازمز فلاں سے لیتے ہیں، طور طریقے فلاں سے لیتے ہیں. آج پاکستان کی معیشت سنبھل کر نہیں دے رہی. بڑے بڑے ہمارے پاس اکانومسٹ موجود ہیں، بڑے بڑے پی ایچ ڈیز موجود ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہم نے کھول کر رکھے ہوئے ہیں، کروڑوں کا بجٹ وہاں پر لگ رہا ہے، مگر اکانومی سنبھل نہیں رہی. افغانستان میں کیا ہو گیا ہے؟
ان کی کرنسی کیوں اسٹرانگ ہو رہی؟ کیوں ورلڈ بینک کو رپورٹ دینا پڑ رہی؟ کیوں یو اے والے بھی رپورٹ دے رہے ہیں کہ بھائی اکانومی بہترین ہوتی چلی جا رہی؟ کچھ تو اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے نا، کچھ تو اللہ پر توکل ان کے دلوں میں ہے. انہوں نے اس وقت کے دنیاوی مالیاتی نظام جو پریویلنگ ہے اس کے برعکس جانے کی کوشش کی ہے. اللہ برکات دکھا رہا ہے، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی ملے گی، مگر اس یقین کو تو پیدا کریں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اللہ فرما رہا ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو زندگی کے تمام امور کے لیے میں اور آپ ایک باپ ہوں، ایک شوہر ہوں، بہترین نمونہ، ایک استاد ہوں، بہترین نمونہ، ایک خطیب ہو، بہترین نمونہ، ایک تاجر ہو، بہترین نمونہ. ہاں، امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی ازواج مطہرات کے ذریعے اور رسول اللہ علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ذریعے سے. کیوں؟ حضور مرد ہے نا، بہرحال امت میں عورتیں بھی بڑی تعداد میں. تو حضور کے کئی نکاح جو ہوئے ان میں ایک حکمت بھی یہ ہے کہ نجی زندگی، گھر کی زندگی امت کے سامنے آ جائے. ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر حضور کو جانتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر حضور کی اداؤں کو جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں. اگر ایک عمل بھی اللہ کے پیغمبر نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے، اس کی بہت معروف مثال ہے، اللہ کے رسول نے کیا کبھی شلوار یا پاجامہ استعمال فرمایا؟ تو معروف بات ہے کہ تہبند استعمال فرمایا، مگر پاجامہ خریدا ہے رسول اللہ نے اور تحسین بھی فرمائی ہے. آخری حیات طیبہ کے آخری ایام کی بات ہے. یہ معروف بات، ایک مرتبہ یہ عمل ہوا حضور کی زندگی میں اور یہ مستند روایت سے ہم تک منتقل ہوا. تو میں عرض کرتا ہوں جتنا ہم اپنے ماں باپ کو جانتے اس سے کئی گنا، کئی ٹائم زیادہ اللہ کے رسول کو جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں. یہ تو ہے پوری زندگی کے تمام گوشوں کے لیے، اور وہ مملکت کے سربراہ کے لیے بھی، وہ فوج کے سپہ سالار کے لیے بھی، وہ عدالت کے کسی جج کے لیے بھی، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ آیت کس مقام پر آئی؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے. سورۃ الاحزاب، اس میں غزوہ احزاب کا بیان ہے، غزوہ خندق کا بیان ہے، بیٹل آف ٹرنچز کا بیان ہے، جہاں رسول اللہ نے خود بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، جہاں حضور نے پتھر باندھے اپنے پیٹ پر، جہاں حضور نے کدالیں چلائیں، جہاں حضور نے مشقتیں جھیلی خندقوں کو کھودنے کی. تب اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. آج امت خوش ہے، عطر لگا رہے ہیں جناب، لگائیے، بہت اچھی بات ہے. 1,00,000 کا عطر بھی آ جاتا ہے اور 6 لاکھ کی چھوٹی سی شیشی بھی آ جاتی ہے. یہ سنت پوری ہو رہی ہے. عمامہ شریف پہن رہے، مبارک ہے، اچھی بات ہے جناب. برانڈڈ عمامے بھی آ رہے ہیں 10,000 ہزار روپے کے. سر کو ڈھانپ رہے، ٹوپی پہن رہے، بہت اچھی بات ہے. اب تو ٹوپی بھی برانڈڈ اور ٹیگ لگی ہوئی چاہیے، اتنے ہم برانڈ کانشیس ہو گئے. بس سنت ٹوپی، عمامے اور عطر اور مسواک اور داڑھی میں رہ گئی. کوئی طائف کی سنتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ کوئی ہجرت کی رات کی سنتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ بدر میں اٹھنے والی تلوار کی بھی سنت ہے کہ نہیں؟ احد میں 70 صحابہ کی جانوں کے نذر آنے کی سنت بھی ہے کہ نہیں؟ طائف میں بہتا ہوا خون محمد مصطفیٰ کا، اس کائنات کا سب سے مبارک ترین خون صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سنت میں ہے کہ نہیں؟ احد کے میدان میں بہتا ہوا خون، یہ بھی سنت میں ہے کہ نہیں؟ احزاب کی بھوک اور مشقت اور پیاس اور کدالوں کا چلانا، خندقوں کا کھودنا، یہ بھی سنت میں ہے کہ نہیں؟ بس میٹھی میٹھی سنتیں، کول انداز والی سنتیں، کھانے پینے والی سنتیں، پیٹ بھر بھر کے ٹھوسنے والی سنتیں. کسی کے 10 دن کا معاملہ کھانے پینے میں نکل جاتا ہے، کسی کے 12 دن کا معاملہ کھانے میں پینے میں نکل جاتا ہے. رہا سا معاملہ کوئی کانفرنس کر لو، کوئی یہ کر لو، کوئی مجلس منعقد کر لو، کھا لو پی لو اور اس کے بعد گھر چلے جاؤ، بس یہیں تک سنت رہ گئی. اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ آیت نمبر 21 ہے سورہ احزاب کی. اس سے پہلے بھی ایک رکوع، اس کے بعد بھی ایک رکوع. رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 3 سورہ احزاب، یہ غزوہ احزاب بیٹل آف ٹرنچز کے موضوع پر. اس کے درمیان میں آیت آ رہی ہے. کوئی تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ دیکھو بھائی، کچھ تو سیاق و سباق کو دیکھو، کس مقام پر یہ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے. اس کو فراموش کر کے اچھا دیکھیے، کوئی ادا حضور کی کم چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی. یہ غلط جملہ ہے کہ فلاں سنت چھوٹی، غلط. ہم ہر سنت کی قدر کرتے ہیں اور حتی الامکان عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مگر 23 برس کو بھی تو دیکھو، یہ 23 برس کس کام میں لگے اللہ کے پیغمبر کی؟ یہ آیت کس کانٹیکس میں رہی ہے؟ وہ پورا پیکج تو سنت کا سامنے رکھنا چاہیے نا بھائی.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ تو آیت جینرک ہے، عموم کے اعتبار سے ہے اور خصوص کے اعتبار سے بھی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دو اصطلاحات قرآن پاک میں لاتا ہے، ایک اطاعت کی لاتا ہے اور ایک اتباع کی لاتا ہے۔ اسی کو اور اللہ تعالیٰ خود کھولتا ہے۔ 11 مرتبہ قرآن پاک میں ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 میں بھی یہ بات آئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، معروف آیات ہیں۔ اور حد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک فتنہ بہت پرانا ماضی میں بھی رہا، ماضی قریب میں بھی اور آج کل بھی ہے، قرآن is enough for us, nothing more is needed than the قرآن۔ اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ کھلا سنت کا انکار کرنے والے لوگ، سرے سے احادیث کی اتھارٹی کو انکار کرنے والے لوگ جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی، اللہ کہتے ہیں نا، میری اطاعت بھی لازم، میرے رسول کی اطاعت بھی لازم۔ اور اللہ فرماتے میرے رسول کی اطاعت لاؤ گے تو میری اطاعت ہوگی۔ مثلا یہ مثال پہلے بھی آتی رہی ہے، سادہ مثال ہے، اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ بار بار آتا ہے، قرآن پاک تو نماز کا طریقہ نہیں بتاتا، رکعتوں کی تعداد بھی نہیں بتاتا۔ کہیں لکھا ہے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے؟ مغرب کے 3 کہیں نہیں لکھا، یہ تو پیغمبر بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی حدیث میں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کا حکم بھی لازم اور اللہ کے رسول کا حکم بھی لازم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو اللہ ایک اور انداز سے بیان فرماتا ہے حضور کی اتھارٹی کے تعلق سے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے مراد حکم اسے مانو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ بھی حکم دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی حکم دیتے ہیں۔ اور سنیں، اللہ بھی حلال حرام کے فیصلے فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی حلال حرام کے فیصلے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اتھارٹی دی اپنے پیغمبر کو۔ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کے پیغمبر پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ اتھارٹی اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی، اور ہاں اللہ کے پیغمبر یہ اتھارٹی اللہ کی وحی کے مطابق ایکسرسائز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، نبی علیہ السلام اپنی خواہش اپنی مرضی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ایک گوشہ ہے اسوہ کے ذیل میں اطاعت والا، یہ اکثر متعلق ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس سے، جن کو ہم احکام کہتے ہیں۔ یہ کرنے کا حکم ہے، کرنا ہی پڑے گا، یہ نہ کرنے کا حکم ہے، اس سے رکنے کا حکم ہے، رکنا ہی پڑے گا۔ شراب ہے منع کر دیا، سود ہے منع کر دیا، زنا ہے روک دیا، جوا ہے روک دیا، یہ ہے احکام۔ یہ تو ایسے کہ جیسے اگر ایک بچے کا 100 نمبر کا پیپر ہو اور 40 نمبر اس نے حاصل کرنے کم از کم، اس سے کم پر تو پاس نہیں ہو سکتا، یہ 40 نمبر کا معاملہ ہے بھائی۔ اطاعت کا میدان 40% کا ہے، یہ منیمم ہے۔ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں اگر یہ نہ کرے تو کیا ہوگا۔ اگر بچہ یہ کہے کہ ابا میں 40 نمبر کی تیاری کر کے جا رہا ہوں، تو بتائیے کیا ہوگا، کیا کریں گے آپ اور میں بچے کے ساتھ؟ یہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ کیا خیال ہے؟ کل آپ کا میرا بیٹا کہے کہ پرسوں میرا ایگزام ہے اور میں نے 40 نمبر کی ابا ایمانداری کے ساتھ تیاری کر لی، کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ کیا ہم یہ اللہ کے دین کے معاملے میں نہیں کر رہے؟ مفتی صاحب یہ فلاں چیز فرض تو نہیں ہے نا، یہ فلاں حکم یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، اس پر زکوٰۃ تو نہیں لگتی ہے نا، یہی تو پوچھتے ہیں آج کل۔ تو اللہ کے بندو یہ 40% کے ساتھ بھی کھیل رہے ہو۔ احکام میں تو چوائس ہی نہیں۔ جب حکم اللہ اس کے رسول کا آ گیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں تفصیل آئی کہ ما کان لہم الخیارہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم دے دے، اب ایمان والے کے پاس چوائس ہے ہی نہیں، بٹ ٹو فالو، دیٹس اٹ۔ لیکن اطاعت سے آگے ایک اور میدان ہے جس کے لیے قرآن اتباع کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، اور یہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ اور اتباع کا میدان محبت سے متعلق بھی ہے۔ اطاعت تو کرنی حکم تو ماننا ہی ماننا ہے، دل آمادہ نہ ہو، فجر میں نیند آ رہی تو اٹھنا تو پڑے گا، بستر تو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج امت بستر چھوڑ کر نماز کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے، ایسا ایمان ہے امت کا، میجورٹی کا۔ عشاء کی 5 صفیں، فجر کی 1 رہ جاتی ہے۔
کیسا ہمارا ایمان ہے کہ جو بستر سے مصلی پر کھڑا نہیں کر رہا اور ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی شفاعت بھی ملے اور حضور کا دیدار بھی ملے اور جام کوثر بھی ملے اور جنت بھی ہمیں ملے. سبحان اللہ. اپنے ایمان کو ہم ٹٹولے تو صحیح. یہ ایمان بستر سے مصلی پہ کھڑا نہیں کر رہا, یہ طائف میں کہاں کھڑا کرے گا ہمیں؟ یہ احد میں کہاں کھڑا کرے گا؟ یہ خون کیا پسینہ دینے کو کھڑا نہیں کر رہا ہمیں؟ خون کیا دیں گے ہم؟ یہ وقت دینے کو کھڑا نہیں کر رہا پیغمبر کے مشن کے لیے, تو جان کیا دیں گے؟ غور تو کریں. دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرنے والے, دعویٰ ہے معاشق رسول, دعویٰ ہے محمد کریم کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم. ثبوت بھی تو چاہیے اس کا. تو اتباع تو پوری زندگی ہے اور بہت بڑا میدان ہے. ایک ایک نقش قدم حضور کا, ایک ایک ادا حضور کی, اس کی پیروی کی کوشش کرنا, خواہ اس کا حکم نہ ہو. صحابہ بڑے پیارے لوگ تھے, بڑے عجیب لوگ تھے. حضرت انس کہتے رضی اللہ عنہ, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ سالن میں سے لوکی, جسے ہم کدو بھی کہتے ہیں, تلاش کر کے کھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس دن سے مجھے لوکی اس لیے پسند ہوگی کہ میرے پیغمبر نے چن چن کے اس کو کھایا ہے. یہ صحابہ ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ بڑی پیاری خوبصورت بات کسی نے کی ہے کڑوی. ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ صحابہ حضور کی ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے. صحابہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے. آج امت نبی کی ایک ایک ادا کو سنت کہہ کر چھوڑ دیتی ہے. فرض تو نہیں ہے نا, تو سنت جائے گی, کل فرض بھی جائے گا, اور فرض جائے گا پرسوں ایمان بھی جائے گا. پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اتباع کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع, میری پیروی کرو. اللہ اپنی محبت کے دعوے کے ثبوت کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا تقاضا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی محبت کے دعوے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا تقاضا کرتا ہے. اتباع رسول لاؤ تو اللہ کی محبت کا دعویٰ ٹھیک ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی ان سے فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے, بڑا پیارا انداز ہے. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تم اللہ سے محبت کرنے چلے تھے, اتباع رسول لے کر آؤ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اللہ فرما رہا ہے. اور یاد رکھیے یہ بات پہلے بھی آ چکی, اللہ بھی اپنی محبت کے دعوے کے لیے اتباع رسول کا تقاضا کرتا ہے, ثبوت مانگتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی محبت کے دعوے کے لیے سنت کی پیروی کا مطالبہ کرتے ہیں. جامع ترمذی میں روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. پچھلے جو میں بات ہو گئی ہے آج پھر دہرا لیتے ہیں. آپ کی میری ترجیحات میں حضور سے ملاقات شامل ہے؟ میری اور آپ کی چاہتوں میں, خواہشات میں, تمناؤں میں حضور سے ملاقات شامل ہے؟ حضور کا دیدار ملے, حضور کی شفاعت ملے, حضور کا کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ملے اور جنت میں حضور کا پڑوس ملے, کیا یہ آپ کی میری ترجیحات ہیں؟ اور یہ خواہشات کبھی آپ کو مجھے ٹینشن میں لاتی ہیں؟ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. پچھلے جو میں بات ہو چکی, صحابہ تو یہ ٹینشن ان کی تھی, اللہ اکبر, کہ پتہ نہیں حضور کا دیدار ملے گا نہیں ملے گا, جنت میں ان کا ساتھ ملے گا نہیں ملے گا. یہ خواہشات ہیں ہماری, یہ ترجیحات ہیں ہماری. اور اگر یہ خواہشات ہیں اور یہ تمنائیں ہیں تو میں اس تمناؤں سے نہیں ملتا. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس سے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں دعوے سے آگے بڑھ کر ثبوت دعویٰ پیش کرنے کی توفیق دے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. سنتیں بہت ہیں, وہ لباس میں ہوں یہ بھی ہم قائل ہیں, اختیار بھی کر بیٹھے ہیں الحمدللہ.
وہ گفتگو کے معاملات ہوں، وہ اخلاق کے معاملات ہوں، وہ کردار کے معاملات ہوں، وہ لین دین کے معاملات ہوں، وہ وعدے کو پورا کرنے کی بات ہو، وہ امانت کی پاسداری ہو، پوری سیرت اللہ کے پیغمبر کی ہمارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا ہو ہم یہ ارادہ کریں. شاید پچھلے جمعے بھی اظہار میں نے کیا تھا، اپنے اپنے گھروں میں ارادہ کریں. ہم اپنے گھر میں کوئی سیرت النبی کی کتاب کا مطالعہ شروع کریں، اپنے بچوں کو بٹھا کر پڑھائیں. بہت سارے اچھے بیانات آپ کو مل جائیں گے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو پوری سیریز ہے سیرت النبی کے تعلق سے، ان کو بھی سن لیجئے اور لوگوں کو سن لیجئے. کوئی ایک سال کا ٹارگٹ چلے رکھ لیں، اس سال ہم شروع کریں تو اگلے سال ماہ ربیع الاول سے قبل کوئی ایک سیرت النبی کی کتاب کا مطالعہ بھی، اور اللہ کرے کہ جو ہم سیکھتے جائیں کسی درجے میں ہمارا عمل بھی بڑھتا چلا جائے. یہ جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان کا تعلق ہے نا، یہ قلب کا معاملہ ہے. جب نور ایمان ادھر ہو اور حضور کی محبت ادھر ہو اور اس کے نتیجے میں سنت کی پیروی ہو، تو اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہوں کہ ہم اپنی ذات میں، اپنے معاملات میں، اپنے گھروں میں سنت کی برکتوں کو محسوس کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. خواہ وہ داڑھی کی سنت ہو، یہ وہ سنت ہے جو ہم قبر میں بھی لے کے جائیں گے. یہ وہ سنت ہے جو 24 گھنٹے کی سنت ہے. اور دیکھنا ہو تو کسی غیر مسلم کو دیکھیں جو ریورٹڈ مسلم ہے، جو ایمان لا کا فوراً داڑھی چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ جس ذات کو مان لیا محمد اور رسول اللہ کو، میرا چہرہ بھی انہی کی طرح ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. داڑھی سے آگے بڑھ کر بھی ہے، اور اپنے گیٹ اپ کے اندر، گفتگو میں، معاملات میں، سونے جاگنے میں، ان سب میں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. خواتین مجلس میں شریک ہیں، فاطمہ الزہرا کی چادر کو اختیار کرنا. بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ میرا جنازہ اٹھانا رات کی تاریکی میں. یہ محمد مصطفیٰ کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عفت ہوتی ہے، یہ پاک دامنی ہوتی ہے. تب حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو حضور اما عائشہ کا لباس اور گیٹ اپ، اما عائشہ کا کردار، بی بی فاطمہ کا کردار، حضور کے ازواج مطہرات کی زندگی، حضور کی بیٹیوں کی زندگی، یہ امت کی عورتوں کے رول ماڈل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک بات بڑے دبے الفاظ میں رکھ دوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں فحاشی اور یعنی کا سیلاب تو ہے ہی ہے میڈیا پر. اب گستاخیوں کے معاملات آ گئے ہیں، اور امت کے بچے اور بچیاں گستاخانہ طرز عمل میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کا کوئی حل نہیں ہے. نمبر 1 ایمان کی محنت قرآن کے ذریعے سے، اور نمبر 2 حضور کی محبت دلوں میں پیدا ہونا، حضور پر کا احترام دلوں میں پیدا ہونا، اور حضور کی تعلیم کو سیکھ کر اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنا. اس سے کم تر پر بات نہیں سدھرے گی. اور فکر آخرت کا معاملہ، کل کی جواب دہی کا احساس، تو ہم کوشش کریں یہ جذبہ لے کر یہاں سے اٹھیں. ہم اپنے گھر میں کوشش کرتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر. چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں. ہم باقاعدہ ہمارے تنظیم اسلامی میں پورا ایک اہتمام ہے گھریلو اسرے کا. رفقائے تنظیم بھی، آج ان کا بھی اجتماع یہاں پر تھا کراچی جنوبی کے رفقا کا، وہ بھی اس وقت موجود ہیں. باقاعدہ ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں گھریلو اسرے کی پوری ایک ٹرمینالوجی کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر، بیوی بچوں کو بٹھا کر، ان کی بچوں کی عمر کے مطابق اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم، اللہ کے نبی کی تعلیم، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کے دین کے تقاضے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے تقاضے، یہ بیان کیے جائیں گھر کے اندر. ہم بھی اہتمام کرتے ہیں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں مزید آگے توفیق عطا فرمائے. اب آئیے، انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، اور میں عرض کیا کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ. ہم اردو میں کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش. تو سنت اور سیرت میں بھی خوب ترین کی کوشش کرے نا. 23 برس کس مقصد کے لیے سنت اللہ کے نبی کی دکھائی دیتی؟ 23 برس سیرت کس مقصد کے لیے دکھائی دیتی؟ 23 برس کا غم کیا تھا محمد مصطفیٰ کا علیہ السلام؟ 23 برس کی فکر کیا تھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی؟ 23 برس کی سٹرگل کیا تھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی؟ 23 برس کی جد و جہد کیا تھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی؟ 23 برس کے دوران میں کبھی رب کہتے قم اللیل، رات کا قیام کیجئے، تہجد کی نماز. کبھی رب فرماتے قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا، راتوں کو اللہ سے مانگنا، اور پوری رات، آدھی رات، 1/3 رات، 2/3 رات، پوری رات کا معاملہ رمضان کے آخری عشرے میں، اور عموم میں آدھی رات، 1/3 رات، 2/3 رات. اور امت کا غم حضور کو رلاتا تھا، امت کا غم حضور کو رلاتا تھا. اور کبھی پوری رات اللہ کے رسول ایک آیت پر ہوتے تھے. سورہ مائدہ کی آخر میں
جو عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ، جو اللہ کے سامنے لطیف انداز میں عیسیٰ علیہ السلام گزارش کریں گے، وہ ایک پوری رات اللہ کے رسول زمین پر ہوتے رہے اس امت کا غم لے کر، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام التجا کریں گے قیامت کے دن بڑے لطیف انداز میں۔ یہاں مسند احمد کی روایت زمین پر 23 برس کے دوران میں یہ وہ رات بھی گزری جب اللہ کے پیغمبر اس غم کے مارے روئے پوری رات، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اللہ ان کو تو اگر بخش دے، معاف کر دے، تو عزیز ہے، تیرا کوئی اختیار ہے۔ Nobody can challenge your authority، تو جو چاہے سو کرے، اور تو الحکیم ہے، اللہ تو سب کو معاف کرنے کا فیصلہ بھی کر لے تو اللہ تیرے فیصلہ حکمت بھرا ہوگا۔ ہر رات میں حضور اس امت کے غم کے مارے روئے ہیں۔ حضور کا غم یہ تھا، راتوں کو روتے تھے تو سینے مبارک سے ایسی آواز آتی جیسے چولہے پر ہنڈیا کھول رہی ہو۔ ہماری آنکھیں بھی کبھی نم ہوتی، یہ غم ہمیں بھی کبھی رلاتا ہے۔ ہمارے غم کیسے غم ہیں؟ آئی فون 15 پرو کا غم، فلاں مہنگی گاڑی کا غم، فلاں بڑے بنگلے کا غم، فلاں ملک میں سیٹل ہو جانے کا غم، بچوں کے اتنے مہنگے اسکولوں میں ایڈمیشن کا غم، یہ برانڈڈ کپڑوں کا غم، یہ برانڈڈ اور چیزوں کا غم، یہی غم ہے نا ہمارے، کیڑے مکوڑے جتنے غم۔ اور محمد رسول اللہ کا غم اتنا بڑا غم ہے، خدا کی قسم وہ غم میرا اور آپ کا غم بن جائے، بس یہ باقی جن کو ہم نے پہاڑ جیسا غم سمجھ رکھا ہے، خدا کی قسم وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ میں محسوس نہیں ہوں گے۔ اور 23 برس کا عمل کیا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے میرا راستہ، میرا طریقہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت، یقین، کنوکشن کے ساتھ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ومن اتبعنی، اتباع گئی، اور میری اتباع کرنے والے بھی عمل کر رہے ہیں۔ بیسٹ آف دا بیسٹ کیا ہے؟ اتباع کا سب سے بڑا ایک میدان، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ آج دعوت تو سب دے رہے ہیں، دنیا جہاں کی اسمارٹ فون پر چیزیں آتی ہے فارورڈ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا پڑھا لکھا آدمی، کیا غیر پڑھا لکھا، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، کیا اربن کا، کیا رورل کا، کیا شہر میں رہنے والا، کیا گاؤں میں رہنے والا، سب فارورڈ کر رہے ہیں، سب دعوتیں دے رہے ہیں، اس کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو۔ ہم تو امتی کھڑے اسی کام کے لیے کیے گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت، تمہیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ ہمیں تو کھڑے اسی کام کے لیے کیا گیا، اور حضور 23 برس کھڑے رہے، قم فانذر پر کھڑے رہے، اور حجۃ الوداع میں امت کو کھڑا کر کے گئے، فلیبلغ الشاہد الغائب، آج تم میں سے جو یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ یہ 23 برس کا ایک رخ ہے اللہ کی طرف دعوت، اور ہر امتی نے کام کرنا ہے۔ اور سچی بات، جو امتی یہ کام نہیں کر رہا، اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنے دائرے کار کے اعتبار سے، حضرات و خواتین سب ذہن میں رکھیں، اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنا دائرے کار، جو امتی دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا، سچی بات ہے کہ وہ امتی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ امت کھڑی اسی کام کے لیے کی گئی۔ اور دوسرا 23 برس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ طائف کیوں سجا ہے؟ یہ شیب ابی طالب کی محصوری کیوں ہے؟ یہ بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے الوداع کہنا کیوں پیش آ گیا؟ یہ بدر میں تلوار کیوں اٹھ گئی؟ یہ خون اطہر کیوں بہ گیا؟ یہ 23 برس میں 259 جانیں صحابہ کی کیوں پیش ہو گئی؟ ایک مشن اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 بھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 بھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ دین قرآن حکیم دے کر، وہ دین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ پچھلے جمعے بھی یہ بات ہوئی تھی، نصرت رسول کے ذیل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پھر یاد دہانی، یہ 23 برس کی سنت اللہ کے پیغمبر کی، جس کے دوران میں فاقے بھی ہیں، پیٹ پر پتھر بھی ہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا، یہ سب ہم جانتے ہیں، مگر بس جانتے ہی یا مانتے بھی ہیں؟ اور ماننے کے بعد کچھ ہمارا رخ زندگی بتا رہا ہے کہ ہمیں اس مشن سے محبت ہے،
آپ کی میری جان، آپ کا میرا مال، آپ کی میرے اوقات، آپ کی میری صلاحیتیں، آپ کی میری اولاد، آپ کی میری ایکسپرٹیز کیا اس بہترین کام میں لگ رہے جو رسول اللہ کا مشن تھا؟ آپ ہمیں ایمان رکھے بیٹھے سب سے بہترین زندگی حضور کی. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کام کے لیے میرا اور آپ کا وقت کتنا لگ رہا ہے؟ اس کام کے لیے میرا اور آپ کا مال کتنا لگ رہا ہے؟ اس کام کے لیے میرے اور آپ کے گھر والے کتنے استعمال میں آ رہے ہیں؟ اس کام کے لیے میری اور آپ کی ایکسپرٹیز کتنی لگ رہی؟ میں اپنے اندر جھانکوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہمیں واقعی حضور سے محبت ہے؟ کیا حضور کے مشن کو ہم نے اپنا مشن سمجھا ہے؟ کیا آج اللہ کا مغلوب دین دیکھ کر ہمیں اکڑن ہوتی؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج جب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. ہمیں کوئی کوڑن بھی ہوتی؟ اگر خدا کی قسم کوڑن بھی ہے نا تو کچھ رمق باقی ہے. اور ہمیں اپنی فکر ہے، اپنا ہی پیٹ بھرنا، اپنے ہی معاملات کو درست کرنا، اپنا ہی پروفیشن، اپنا ہی کیریئر، اپنے ہی بچے، اپنا ہی گھر، یہی فکر ہماری ہے. تو یہ کیا زندگی ہے؟ چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے، بچے پال لیتی ہے، بلی بھی بچوں کو پال کے بڑا کر دیتی ہے. یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ تو بڑا گھٹیا چھوٹا سا کام ہے، معاف کیجیے گا، بڑا کمتر کام ہے یہ. پھر کس بات کا ہم کہتے ہیں بہترین امت ہے؟ کس بات کا ہمیں دعویٰ بہترین امت؟ بہترین امت تب جب بہترین پیغمبر کے بہترین مشن کو استعمال کریں اور اختیار کریں، بلکہ اور اپنا تن من دھن اس میں لگانے کی کوشش کریں. یہ ہے تو حب رسول کا دعویٰ بھی ٹھیک، یہ ہے تو سنت رسول کے پیروی بھی کلیئرٹی کے ساتھ ہوگی. ورنہ چند اعمال انجام دے کے مطمئن ہو جائے کہ سنت کے تقاضے پورے ہو گئے، یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بات تو بڑی بھاری بھرکم آئی ہے، پہلے خدا کی قسم میرے لیے، بعد میں آپ کے لیے ہے. ہم سب اپنے اندر جھانکیں. اور اگر 12 ربیع الاول کی چھٹی منا رہے ہیں نا لوگ، تو چلے گئے لانگ ویکینڈ مل گیا. آج کل تو بڑا آسانی ہے نا، 3 دن دبئی نکل جاؤ، ملیشیا نکل جاؤ، استنبول چلے جاؤ. یہ ہم کر رہے ہیں کام. اور آگے ورلڈ کپ لگ گیا جناب، اس کی ٹکٹیں، اس کا ویزا نہیں مل رہا تو قوم پریشان ہے کہ انڈیا والے میں ویزا نہیں دے رہے. یہ امت کا یہ درد ہے آج، یہ درد ہے امت کا. ورلڈ کپ کا ویزا مجھے ملنا چاہیے، میں نے وہاں جا کر میچ دیکھنا ہے. وہ جی جھنڈا لہرانے والے کو منع کر دیا گیا، وہ چاچا کون سا کرکٹ والا، بڑی بے عزتی ہو گئی جناب ہمارے ملک کی، ہمارا جھنڈا لہرانے نہیں دیا. یہ امت کا درد ہے آج. جس امت نے اللہ کے رسول کا کلمہ بلند کرنا ہے، اپنا تن من دھن لگانا ہے جس کام کے لیے، جس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا، آج وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو جائے، بے ہنگم قسم کی سیاست کی نظر ہو جائے، آج وہ کرکٹ کی نظر ہو جائے اور دنیا پرستی کی نظر ہو جائے، اور پھر دعویٰ کرے کہ ہمیں محبت ہے، اور دعویٰ کرے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں، اور چاہت رکھے کہ ہمیں جنت ملے. تو ہمیں اپنے اس طرز عمل پر غور کرنا چاہیے. بڑی کڑوی باتیں آ گئیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے کہ ہم یہ کڑوی باتیں سن بھی سکیں اور اپنے اندر جھانک بھی سکیں اور واقعتاً حضور سے محبت کریں. پھر اسی بشارت پر بات مکمل، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس سے میری سنت سے محبت کی ہے نا، حضور فرماتے ترمذی شریف کی روایت، یقیناً اس سے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا پیارا خطاب ہے، حب رسول اور اس کے تقاضے. سورہ آداب کی آیات کی روشنی میں اس کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا، دیکھ لیجئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.